بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ خیریت سے ہوں گے۔ گندم کی فصل کے اندر جب آپ کی فصل گوب کی حالت کے اندر آ چکی ہوتی ہے، یعنی کہ سٹا نکل آیا ہوتا ہے، سٹا نکلنے کے بعد پولینیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو پولینیشن کا جب عمل شروع ہوتا ہے، اس کے پھول جو ہے وہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں، تو جو کافی سارے کاشتکار بھائی جو ہیں اس وقت سپرے کروا رہے ہوتے ہیں کسی بھی فنجی سائڈز کا یا کسی بھی مائکرو نیوٹرینٹس کا۔ تو اس وقت سپرے کروانا کتنا لازمی ہے یا اس وقت سپرے سے کتنے نقصان ہو سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے متعلق تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ کاشتکار بھائیو، جب پولینیشن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، اگر آپ نے پہلے بوران استعمال کروا لی ہے، بوران کے ساتھ آپ نے پوٹاش بھی استعمال کروا لی ہے، تو وہ جو بوران اور پوٹاش ہے وہ اس پولینیشن کے عمل کو بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچاتی ہے، اس کا پورا تحفظ کرتی ہے، پولینیشن صحیح طرح سے کرواتی ہے۔ کیونکہ جب پولینیشن بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے تو اس سے ہی یعنی کہ نر اور مادہ کے ملاپ سے ہی جو دانہ ہے وہ بن رہا ہوتا ہے۔ جب نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے تو ملاپ کے بعد ہی اور دودھی حالت کے اندر آتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دانہ بن جاتا ہے۔ کافی ساری فصلوں کے اندر اب یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا دانہ جو ہے وہ نہیں بن رہا، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ پولینیشن کا عمل ان کا متاثر ہوا ہے، ان کا نر اور مادہ کا آپس میں ملاپ نہیں ہو سکا، نر اور مادہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ آپس میں ملاپ کر سکیں، تو اس کے نہ ملاپ نہ کرنے سے وہ دانہ جو ہے وہ خالی رہ گیا ہے، سٹا اوپر سے مڑ گیا ہے، یا جو اس کے جو پتے ہیں وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے چبائے ہوئے ہوں۔ تو اس کی جو یہ ہے، یہ صورتحال ہے، یہ صرف اور صرف بوران اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ تو جب آپ بوران کا استعمال نہیں کرواتے، فصلوں کے زمین کے اندر پہلے آپ کو جو ہے وہ ڈالنا چاہیے۔ اگر آپ زمین کے اندر نہیں ڈالتے تو آپ کو سپرے کروا دینا چاہیے۔ تو جب آپ سپرے نہیں کرواتے تو اس وقت آپ کو یہ جو ہے نشانیاں جو ہے وہ اپنی فصل کے اندر دیکھنے میں ملتی ہیں، اور وہ جو سراسر نقصان ہے، کیونکہ جب دانہ ہی نہیں بن رہا ہوتا تو آپ نے خالی جو ناڑ ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، خالی بھوسا تو ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف دانے چاہیے۔ تو نر اور مادہ کے ملاپ کے لیے پولینیشن کا عمل بہت ہی اہمیت کا عامل ہے۔ تو پولینیشن کے عمل کے لیے چاہیے کہ اس وقت جب آپ کے اس کے پھول نکل چکے ہوں، ان کی پولینیشن جب ہو رہی ہو، نر اور مادہ کا ملاپ ہو رہا ہو، تو اس وقت آپ کو چاہیے آپ کسی قسم کا کوئی بھی سپرے نہ کروائیں۔ آپ نہ کہ کوئی پوٹاش استعمال کروائیں، نہ ہی کوئی اور مائکرو نیوٹرینٹس کا آپ سپرے کروائیں، اور نہ ہی کسی فنجی سائڈس کا استعمال کروائیں۔ آپ کو چاہیے کہ پولینیشن کے عمل شروع ہونے سے پہلے آپ فنجی سائڈ کے ساتھ، کیونکہ جب جھنڈا پتا محفوظ ہوگا کسی بھی فنگس والی بیماری سے یا بوران کی کمی سے، جب وہ اس کے اندر بوران کی کمی بھی نہیں ہوگی، کیلشیم کی کمی بھی نہیں ہوگی، تو اس وقت اس کا سٹا جو ہے وہ پورا بنے گا۔ لیکن جب ان چیزوں کی کمی ہوگی تو اس جھنڈے پتے سے وہی خوراک اس کے اندر سٹے کے اندر ٹرانسفر ہوگی، تو جب وہ ٹرانسفر ہوگی تو وہ تو پوری خوراک نہیں ہوتی، جس وجہ سے پولینیشن کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ پولینیشن کا عمل جو ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا، نر اور مادہ کا ملاپ نہیں ہو پاتا۔ تو آپ کو چاہیے کہ مدعا یہ ہے اصل میں کہ پولینیشن کے عمل کے وقت، یعنی کہ جب آپ کا بور نکلا ہوا ہو، آپ کو دکھایا گیا ہے جب بور نکلا ہوا ہو، اس وقت آپ کو چاہیے آپ کسی قسم کا کوئی بھی سپرے نہ کروائیں۔ چاہے آپ کی فصل کے اوپر جتنی بیماری لگی ہوئی ہے، آپ کسی قسم کا کوئی سپرے نہ کروائیں۔ فلڈنگ کروا سکتے ہیں کسی بھی کھاد کی، کسی بھی مائکرو نیوٹرینٹ کی، یا پوٹاش استعمال کروا سکتے ہیں، یا بوران جو ہے وہ نیچے استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن کسی قسم کا سپرے نہ کروائیں۔ آپ کسی فنجی سائڈز کا، کسی مائکرو نیوٹرینٹ کا، کسی اور بایو اسٹیمولنٹ کا آپ سپرے نہ کروائیں۔ تو سپرے کرنے سے پولینیشن کا عمل متاثر ہو جاتا ہے، نر اور مادہ کا ملاپ نہیں ہو پاتا، کہیں نر نہیں مل پاتا، کہیں مادہ نہیں مل پاتی، تو اس وجہ سے آپ کی پیداوار جو ہے وہ بہت بدتر طریقے سے جو ہے وہ بہت ہی برے طریقے سے آپ کی پیداوار جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔